2025 کے حوالے سے، پھر CNN نے پاکستان کا ذکر کیا. یہ تمام چیزیں جو ہیں، کیا ہم لوگوں کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے، کیا ہم نے ٹورزم کو، ہاسپٹیلٹی کو ایسا ریونیو جنریٹنگ انڈسٹری کے طور پر ابھی تک دیکھنا شروع کیا ہے؟ اگر آپ گلوبلی رپورٹس دیکھیں تو بہت پازیٹیو رپورٹس ہیں پاکستان کے بارے میں بھی عام پاکستان سے آپ پوچھیں گے تو اس کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا. تو گلوبلی تو ریکگنائز کیا جا رہا ہے ہمیں. پھر بھی ہم لوگ جو ہیں یہ انڈیکس کے اوپر ہماری پرفارمنس یہ 101 کے اوپر ہمیں. اب دنیا میں چل رہا ہے جی کہ آپ کوئی پروڈکٹ اگر کرتے ہیں تو آپ اس کی جو پیکنگ ہے اس پہ آپ نے توجہ دینی ہوتی ہے. ہمارے دیکھیں انٹرنیشنل ہماری بہت سی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، ہماری ڈفرینٹ فورمز ہوتے ہیں ہاسپٹیلٹی کے. تو ایک تو ہمیں برانڈنگ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو برانڈ کرنا ہے، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے. تو سوشل میڈیا کو یوز کیا جائے، ڈیجیٹل میڈیا کو یوز کیا جائے. صرف پالیسی بنانے سے نہیں ہوتا، پالیسی تو پیپر میں بن جاتی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. آپ نے انٹرنیشنل جو آپ کا انویسٹر ہے اس کو پاکستان میں انوائٹ کرنا ہے، اور انٹرنیشنل فورمز میں ہم پالیسی لے کے جائیں گے بھائی ہمارے پاس یہ اپرچونیٹیز ہیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارا خان. ناظرین، ویسے تو مین اسٹریم میڈیا کے اندر پاکستان کے حوالے سے اب کوریج ہوتی ہے تو ایسی خبریں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں کہ یہاں پر دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، اکنامک کرنچ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، مگر کوئی بھی آپ کو اس حوالے سے نہیں بتا رہا کہ پاکستان کے حوالے سے بیرونی دنیا کے اندر کچھ ایسی باتیں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں کہ جیسے کہ فائنینشیل ٹائمز کی ایک پریسٹیجیس لسٹ آتی ہوتی ہے 50 ہالیڈے ڈیسٹینیشنز فار 2025 جو انہوں نے ابھی لیٹسٹ ریلیز کی ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے پاکستان کو مینشن کیا ہے، اور باقاعدہ پاکستان کی جو سینک ماؤنٹینیس پکچرس کی ویوز ہیں اس کے حوالے سے بات کی ہے کہ پاکستان کی جو ماؤنٹینز ہیں وہ قابل دید ہیں، ان کو جا کر ہر ٹورسٹ کو وزٹ کرنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اس سے پہلے CNN نے اپنی جو 2025 کے حوالے سے جو ٹاپ ہالیڈے ڈیسٹینیشنز ٹو وزٹ ان 2025 کے اندر باقاعدہ گلگت بلتستان اور اس کے ماؤنٹینز کا ذکر کیا. جب پاکستان جو ہے عالمی فورمز کے اوپر اتنی زیادہ پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے، تو جس طریقے سے اس کے علاوہ پاکستان کے اگر ہیریٹیج کی بھی بات کی جائے، دنیا کے اندر اس وقت جو 14 پیکس ہیں جو 8000 میٹر پلس ہیں، اس کے اندر سے تقریباً جو ہے وہ 5 پاکستان کے اندر آلریڈی موجود ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ 8% سکھ ریلیجیس ہولی سائٹس وہ بھی پاکستان کے اندر ہیں. پھر پاکستان از ون آف دا گریٹسٹ انہیریٹرز آف گریٹ سویلائزیشنز جیسے مہر گڑھ، پھر دیکھتے ہیں انڈس ویلی سویلائزیشن. یہ اتنا رچ ہیریٹیج ہوتے ہوئے کیا ہم اس کی برانڈنگ مارکیٹنگ اس طریقے سے کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے ٹورزم کو اور ہاسپٹیلٹی کو اس طریقے سے ریونیو جنریٹنگ انڈسٹری کے طور پر روشناس کرایا؟ کیا ہم نے سوچا کہ اس کے سوشو اکنامک ڈویڈنڈس بھی ہو سکتے ہیں، ہماری معیشت، ہماری GDP کے اندر اس کا بہت کلیدی کردار بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تمام سوالات رکھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علیم ملک صاحب. آپ انٹرپرینور ہیں اور ہاسپٹیلٹی انڈسٹری سے ہی آپ کا تعلق ہے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ علیم صاحب. بہت شکریہ میم، تھینک یو. اچھا علیم صاحب، چونکہ میں نے آپ کے سامنے ایک تو بڑی قابل ذکر پاکستان کے حوالے سے کچھ اشاعت ہوئی، فائنینشیل ٹائمز نے ذکر کیا پاکستان کا 2025 کے حوالے سے، پھر CNN نے پاکستان کا ذکر کیا. یہ تمام چیزیں جو ہیں، کیا ہم لوگوں کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے، کیا ہم نے ٹورزم کو، ہاسپٹیلٹی کو ایسا ریونیو جنریٹنگ انڈسٹری کے طور پر ابھی تک دیکھنا شروع کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ گلوبلی رپورٹس دیکھیں تو بہت پازیٹیو رپورٹس ہیں پاکستان کے بارے میں. آپ جتنے بھی آپ نے فورمز کا نام لیا، اس کے علاوہ بہت آپ کو ہر سال آپ ڈیٹا نکالیں 2023 کا 97,500 97,500 فارنر نے پاکستان کو وزٹ کیا. میں بھی عام پاکستان سے آپ پوچھیں گے تو اس کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا. تو گلوبلی تو ریکگنائز کیا جا رہا ہے ہمیں، ہمارے کلچر کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے. جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ ہماری بہت رچ سویلائزیشن ہے، ہمارے پاس گندھارا سویلائزیشن ہے، ہمارے پاس انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، ہمارا بہت رچ کلچر ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں گلوبلی تو شاید ریکگنائز کیا جا رہا ہے، ہمارا ایشو زیادہ لوکل ہے. ہم خود ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہمارا کتنا رچ کلچر ہے. ہمارے پاس 4 موسم ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ایک بہت بڑا، دیکھیں دنیا میں بہت کم ملک ہیں. میں بھی اس ٹائم گلوبلی اگر آپ اوور آل ایک زمین کو دیکھیں، پوری دنیا کو دیکھیں، تو 20% ایسے ممالک ہیں جن میں 4 موسم ہوتے ہیں. 80% ہیں جہاں زیادہ سردیاں ہوتی ہیں، جہاں زیادہ کچھ گرم علاقے ہیں، جیسا آپ کے مڈل ایسٹ ہے، کچھ بہت جہاں برف ہے. یہ 20% ہیں جس میں 4 موسم مل رہے ہیں. ہمارے پاس سب کچھ ہے، جو ہمارے پیرامیٹرز ہونے چاہیے، جو ٹورزم کے لیے پیرامیٹرز ہونے چاہیے، آلموسٹ ہمارے پاس سارے ہیں. اور سم ٹائم تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان موسٹ آئیڈیل ہے اس میں. جس طرح میں نے پہلے بتایا، ویدر ہیں ہمارے پاس، کلچر ہے ہمارے پاس، لینگویجز ہیں ہمارے پاس، فوڈ ہے ہر طرح کا، ہمارے پاس سب کچھ ہے. جو میں نے بھی بہت دنیا گھومی ہے، مجھے اتنا کچھ ایک جگہ اکٹھا نہیں ملا، سب کچھ مجھے ایک جگہ نہیں ملا. لیکن انفارچونیٹلی ہم خود اس کو ریئلائز نہیں کر رہے، اٹ سیلف ہم لوگ ریئلائز نہیں کر رہے.
تو اس پہ ہم ڈسکشن آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اب جیسے کہ فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانب جو ہے بڑی زبردست، میں نے آپ کے سامنے کچھ رپورٹس بھی رکھی، مگر اگر اسٹیٹس کی بات کی جائے تو ٹریول اینڈ ٹورزم انڈیکس ورلڈ اکنامک فورم جو ہر سال ریلیز کرتا ہے 2024 کے مطابق پاکستان کی اس کے اندر جو رینکنگ ہے 101 ہے آؤٹ آف 119. اس میں ٹاپ ٹورزم ڈیسٹینیشن جو ہے وہ یو ایس ہے. تو اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ اتنے زیادہ کلچرل ہیریٹیج، ریلیجیس ہیریٹیج ہمارے پاس، کوسٹل بیلٹ ہمارے پاس ہونے کے باوجود، اتنا وائبرنٹ قسم کا ہمارا انوائرمنٹ ہونے کے باوجود، پھر بھی ہم لوگ جو ہیں یہ انڈیکس کے اوپر ہماری پرفارمنس یہ 101 کے اوپر ہمیں. دیکھیں اس کی سب سے بڑی ریزن ہے برانڈنگ اور مارکیٹنگ. اب دنیا میں چل رہا ہے جی کہ آپ کوئی پروڈکٹ اگر کرتے ہیں تو آپ اس کی جو پیکنگ ہے اس پہ آپ نے توجہ دینی ہوتی ہے. ہماری مارکیٹنگ کوئی نہیں ہے. ہمارے دیکھیں انٹرنیشنل ہماری بہت سی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، ہماری ڈفرینٹ فورمز ہوتے ہیں ہاسپٹیلٹی کے، ٹورزم ہوتے ہیں. آپ میں بتاؤں پاکستان کی کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے. تو ایک تو ہمیں برانڈنگ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو برانڈ کرنا ہے، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے. اب اس ٹائم کوئی نیشنل لیول پہ کوئی ایسا کچھ چینلز ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، میں بھی ان کی کوئی برانڈنگ مارکیٹنگ ہو جائے، لیکن وہ کچھ ایک دو چینل بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں. لیکن جنرلی دیکھا جائے تو آپ اگر نیشنل لیول کا میڈیا دیکھیں یا آپ پرائیویٹ دیکھیں تو اتنا اچھا کوئی اپنا امیج نہیں دے رہے. تو ایک تو برانڈنگ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری ڈیسٹینیشن کی بات کریں تو ڈیسٹینیشن کو، ہر ایک ڈیسٹینیشن کو برانڈ کیا جائے. ہمارے جو لوگوں کے ایکسپیرینسز ہیں، ہمارا جو ٹورسٹ پاکستان میں آ رہا ہے، جو فارنر ہے، جو لوکل ہے، جو ایون اوورسیز پاکستانیز ہے، اس کا ٹورسٹ اس کا جو ایکسپیرینس ہوا ہے یہاں پہ، اس کو جو اگر پاکستان کا کوئی ایکسپوجر ہوا ہے تو کیا وہ دنیا کو کیا بتا رہا ہے. کتنی زبردست سجیشن آپ نے دی ہے کہ اگر وہی ایکسپیرینسز جو ہیں اس کو ہم ہائی لائٹ کرنا شروع ہو جائیں تو آدھا لوگ تو اس کی بات سن کر ہی آ جائیں گے. جی دیکھیں اب دور ہے ڈیجیٹل میڈیا کا، سوشل میڈیا کا ہے، تو سوشل میڈیا کو یوز کیا جائے، ڈیجیٹل میڈیا کو یوز کیا جائے. ہو رہا ہے لیکن بہت بیسک لیول پہ ہو رہا ہے. اب میں بتاؤں ابھی تو پاکستان کی جو جی ڈی پی میں پاکستان کی جو ٹورزم کا کنٹریبیوشن ہے وہ شاید 2.3 یا 3% ہے، جو بہت کم ہے. تو میں تو ایک میری تو سجیشن ہے کہ اس کو 25-30% تک جانا چاہیے، اور وہ جا سکتا ہے یہ پوٹینشیل ہمارے اندر موجود ہے. اچھا ایک اور بھی بڑا اہم نقطہ یہاں پر جو اس کے حوالے سے اٹھایا جاتا ہے کہ پاکستان میں چونکہ ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے کیا ہولسٹک فریم ورک جو ہے، کوئی نیشنل ٹورزم پالیسی جو ہے کیا ایسی موجود ہے، اور اگر ہے تو اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے گراؤنڈ کے اوپر؟ دیکھیں پالیسیز تو ہمیشہ سے ہوتی ہیں نیشنل لیول پہ، ہر ٹاپ پہ ہر میٹر پہ پالیسی بنائی جاتی ہے. پاکستان میں پالیسیز تو موجود ہیں، ایون 21-30 پالیسی موجود ہے جو کہ 9-10 سال کی پالیسی پاکستان میں ہے. پر پرابلم کیا ہے کہ ایک اس میں ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں. ایک تو پرائیویٹ سیکٹرز کو انکریج کرنا چاہیے. پرائیویٹ سیکٹرز میں صرف پالیسی بنانے سے نہیں ہوتا، پالیسی تو پیپر میں بن جاتی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. آپ نے انٹرنیشنل جو آپ کا انویسٹر ہے اس کو پاکستان میں انوائٹ کرنا ہے. دیکھیں میں ایگزامپل دوں گا، ایک انٹرنیشنل انویسٹر ہے جو ایک دبئی میں ہوٹل بناتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے، یا کسی اور ملک میں، یا پاکستان میں وہ ایک اپنا کوئی بھی ڈیولپمنٹ کرتا ہے ہاسپٹیلٹی کی. پاکستان میں اس کا ریونیو بہت زیادہ جنریٹ ہوتا ہے. پاکستان میں پروفٹ مارجن تو اس کے لیے بہت زیادہ ہیں، تو وہ کچھ اسٹینڈرڈس پاکستان میں لے کے آئے گا جو کہ پاکستان میں نہیں ہے. تو ایک تو اس پالیسی کو انٹرنیشنل ریکگنائز کرانے کی ضرورت ہے، اور انٹرنیشنل فورمز میں ہم پالیسی لے کے جائیں گے بھائی ہمارے پاس یہ اپرچونیٹیز ہیں. اب اگر آپ پاکستان کی ٹورزم میں یا ہاسپٹیلٹی میں انویسٹ کریں گے تو آپ کو یہ ریونیو اور یہ ریٹرن آئے گا. ایک تو سافٹ امیج بھی جائے گا. تو کراس یہ چیزیں جب چلیں گی تو اس پالیسی کو پیپر سے نکال کے اب ہو رہا ہے دیکھیں، لیکن بہت سلو ہے. یہ سمجھ لیں ایک وہ ٹرٹل کی اسپیڈ سے چل رہے ہیں، تو ہمیں تھوڑی اسپیڈ بڑھانے کی ضرورت ہے. اچھا اسپیڈ بھی ساتھ ساتھ بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی اگر اس کے والے سے بات کر لی جائے، تھوڑی سی ہمارے رویوں کی بھی بات کر لی جائے کہ بہت سارے ایسے ڈیسٹینیشن، ایک تو ہمارا چونکہ ایک لوکل ٹورزم بھی، ایک ڈومیسٹک ٹورزم بھی، اور ایک انٹرنیشنل ٹورزم بھی ہے. ڈومیسٹک ٹورزم کے اوپر اگر پہلے آ جاتے ہیں، کچھ ایسے جو ہے سینک پاکستان کے اندر ایسے ریجنس ہیں جہاں پر جو ہے ڈومیسٹک ٹورسٹ وہاں پر جاتا ہے، مگر جب وہاں پر جاتا ہے تو وہ شکایتیں کرتا ہے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کیا جاتا ہے، ہمیں زیادہ چارج کیا جاتا ہے، یہاں پر ہمیں بیسک فیسلٹیز نہیں دی جاتی. تو اس حوالے سے آپ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ چونکہ ہمیں سب سے پہلے تو ہمارا جو ڈومیسٹک ٹورسٹ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. جب اس کی ایک اچھی ایگزامپل سیٹ ہوگی تو تب ہم لوکل اور انٹرنیشنل ٹورسٹ کو بھی کنونس کر سکتے ہیں کہ پاکستان ایک آئیڈیل ڈیسٹینیشن ہے. آپ کو میں بتاؤں جو لاسٹ ایئر کا ڈیٹا تھا 2024 کا، آلموسٹ کوئی 50 ملین لوگوں جو ڈومیسٹک لوگوں نے ٹریول کیا مئی، جون اور جولائی میں، 3 مہینوں میں 5 کروڑ 50 ملین لوگوں نے ٹریول کیا آن دیئر اون کارز، جو کہ زیادہ جو ایریا سے آپ کے ناردرن ایریا سے، مری کے اور کشمیر کے ایریا سے، وہاں پہ لوگوں نے نیشنل اتنا زیادہ ٹورسٹ ہمارا نیشنل جو ڈومیسٹک ہے. لیکن پرابلم وہی ہے، بائیکاٹ کشمیر، بائیکاٹ مری، بائیکاٹ دس پلیس، بائیکاٹ دس پلیس چل رہا ہے. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جس دن سنو فال ہوتی ہے تو آپ مری کا ٹول پلازہ بند کلوز کر دیتے ہیں کہ اب ٹورسٹ نہ آئے وہاں پہ. تو اس کو مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے، مینیج نہیں کر پا رہے. آپ کو پتہ ہے کہ انسیڈنٹ ہوا تھا مری میں، لیکن ٹورسٹ تو گیا تھا، ٹورسٹ ہے یہاں پہ.
टूरिस्ट पेंडिंग भी करना चाहता है, टूरिस्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, टूरिस्ट को एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा, रेगुलेशन और बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है, हेल्प लाइन्स बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे टूरिस्ट को कहीं प्रॉब्लम है तो उसको वार फुटिंग उस टाइम रिजॉल्व किया जाए, फैसिलिटेशन की जाए। अब देखें बहुत से ट्रेंड आ रहा है, अब हम देख रहे हैं कि अक्सर फीमेल बाइकर्स हैं वो कल्चर और ये जो टूरिज्म प्रमोशन कल्चर अब आ रहा है ड्यू टू सोशल मीडिया। मैं जाता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे शेयरिंग करता हूँ, मैं वायरल करता हूँ, लेकिन अगेन उसी बात को अब जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, ऐसे कोई प्रॉपर टूरिस्ट के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं होंगे कि उनको बाकायदा टूरिस्ट गाइड प्रॉपर जो है वो दी जाए, और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट तरीन उनको बेसिक फैसिलिटीज़ अगर नहीं होंगी रिहाइश के हवाले से, रोड्स के हवाले से, कनेक्टिविटी के हवाले से, इंटरनेट के हवाले से, तो तब तक वो दोबारा तो उसका रुख नहीं करेगा। डेफिनेटली। और देखिए हमारे पास एक हमें स्टैंडर्ड डिफाइन करने की जरूरत है, हमें इसके मैनुअल बना देने चाहिए कि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, ये फैसिलिटी है, इसका ये स्टैंडर्ड है, ये फॉलो करें, ये चार्जेस होंगे। देखिए हम जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, दुबई में जाते हैं तो उन्होंने हर चीज़ का स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है, हर किसी को मैनुअल दिया हुआ है कि आपने ये रूल्स और ये SOPs फॉलो करने हैं। हमारे पास वाशरूम्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अगर आप अभी से छोटी सी एग्जांपल दूंगा, यहाँ से आप मरी से ट्रैवल करें, जस्ट 1 आवर की ड्राइव है, आपके इसमें कोई वाशरूम इवन नहीं मिलता, आप किसी जगह करें आपके रेस्ट एरियाज़ नहीं हैं। अब जो रेस्ट एरिया मोटरवे पे है तो क्या आपका नॉर्दर्न एरियाज वो रेस्ट एरियाज नहीं बन सकते? देखें ये बेसिक, ये सारी चीज़ें दीज आर द बेसिक्स, इसमें सारी की सारी प्लानिंग का ही फुकदान हमें नज़र आता है। मगर इसके साथ साथ ये भी देखना होगा, चलिए अगर हम इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात कर लेते हैं तो उसमें यह है कि वो ज़्यादातर जो है पाकिस्तान के हवाले से बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिव्यूज़ ही बाहर जाकर दे रहे होते हैं, और इसके अलावा दोबारा अभी पाकिस्तान को वो विज़िट करते हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट, उनको पाकिस्तान इतना ज़्यादा पसंद आता है। तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से कौन कौन सी ऐसी जगह हो सकती है, कौन सी ऐसी साइट्स हो सकती हैं जो आप समझते हैं कि उनको डेवलप कर दिया जाए तो इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो राग़िब हो सकते हैं? जैसे कि हमारी कोस्टल बेल्ट है वो भी इंटरनेशनल टूरिज्म के लिहाज से जो है बड़ी काबिल दीद है। देखिए जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान का, पहले कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिससे हर कोना इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए। आप कोस्टल बेल्ट देखें, आपके बीचेस देखें, ब्लू वाटर आपके पास, आपका कल्चर देखें, आप लाहौर को देख लें, देखिए लाहौर की आप हिस्ट्री देखें, लाहौर में कितनी रिच हिस्ट्री है हमारी। आप गंदारा बेल्ट को देखें, आप टेक्सला, सिर्फ टेक्सला की छोटी सी जो बेल्ट है, ये जो एक शहर है, इसमें पता नहीं कितने इंटरनेशनल टूरिस्ट आ जाता है। अब देखो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह हमारे लिए हमारा खाना काबा हमारे लिए तो एक जाना चाहते हैं मुतबरक है, इसी तरह जो आपके बुद्धिस्ट हैं, जो जापानीज़ हैं, जो चाइनीज़ हैं, उनके लिए आज तक हमें तो कोई चाइनीज़ यहाँ नज़र नहीं आया, लेकिन उनके लिए देखें पाकिस्तान ज़ाहिर 500-600 साल की पाकिस्तान की हिस्ट्री है, तो इसमें डिफरेंट रिलीजन्स आए हैं, डिफरेंट कल्चर यहाँ डेवलप हुई हैं, डिफरेंट सकाफतें हुई हैं, तो आपके बेशुमार लोग आते हैं। आपके सिखिज़म देखें, बहुत ज़्यादा सिक्स हैं दुनिया में, और हमने उसके लिए करतारपुर को जिस तरीके से डेवलप किया, और जो टूरिज्म रिलीजियस टूरिज्म को हमने एक नया बाब का आगाज़ किया, वो बड़ी सक्सेस स्टोरी भी है। सक्सेस स्टोरी है। फिर आपका देखें ये एक, देखिए मैं बताऊँ ना, ये कोई 20 कैटेगरीज बनती हैं, आपके रिलीजियस है, आपके कल्चर है, आपकी सकाफत है, आपको फूड टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। देखिए हमारे कई दोस्त हैं वो फॉरेनर्स आते हैं, वो बहुत शौक से आते हैं, वो कहते हैं हमें लाहौर भी लेके जाओ, हमें KPK पेशावर भी लेके जाओ, हमें हर कुछ 100 किलोमीटर के बाद आपकी डिफरेंट क्विज़न है, डिफरेंट टेस्ट है, आपका एक्सेंट ज़बान का चेंज हो रहा है, आपका कल्चर चेंज हो रहा है, आपके लोग चेंज हो रहे हैं, आपका फूड चेंज हो रहा है। देखें ये एडवेंचर है, हर जगह आपको मिल रहा है। देन आते हैं आपकी जो सीनिक ब्यूटी है, आपके रिवर्स हैं, आप देखें वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, आपके पास माउंटेन्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी आपके पास पीक्स हैं। आप देखें कि इस्लामाबाद में जिस टाइम 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव पे आपको सम टाइम 20 पे आ जाते हैं आप टेम्परेचर, इतना आपको हो जाता है। और डाइवर्सिटी की ये लेवल है यहाँ पर। एट ए टाइम आपके मुल्क में हर टाइम स्नो है, आपको हर टाइम, एट ए टाइम आपका डेजर्ट भी है। आप डेजर्ट देखें, दुबई में क्या होता है, डेजर्ट सफारी कराते हैं, कुछ भी नहीं है। हमने आज तक चीज़ें, बात यह है कि हमारे पास सब कुछ है, हम खुद नहीं कुछ कर रहे, हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे। इवन मैं आपको बताती हूँ कि प्रोफेसर माइकल जेनसन, उन्होंने बड़ा एक्सटेंसिव काम जो है मोइंजोडोरो हड़प्पा के ऊपर किया हुआ है, और उनका फाइनल कंक्लूजन इसके ऊपर पता है क्या है, कि पाकिस्तान का जितना भी ये दहशतगर्दी के हवाले से सारा का सारा इमेज है, ये सब का सब ज़ाइल हो सकता है सिर्फ ये एक साइट हड़प्पा मोइंजोडोरो की पाकिस्तान सही तरीके से ब्रांडिंग कर दे। ऐसे ट्रू, देखिए जैसे मैंने कहा ये 20+ कैटेगरीज हैं, इनको कैटेगराइज, इसकी देखें मिनिस्ट्रीज भी बनी हुई हैं, डिपार्टमेंट्स भी बनी हुई हैं, लेकिन आई डोंट नो क्या वजह है कि हमने इसको ऐसा साइंस के तौर पर, ऐसा डिसिप्लिन के तौर पर ट्रीट ही नहीं किया, तो प्रॉपर साइंस सही है जी। और दूसरा प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जाए। अब हर एक एरिया किसी एक प्राइवेट सेक्टर में, अब चकवाल को देखा जाए, आपको अब चकवाल में देखें 300+ लेक्स हैं। अब मे भी बहुत सारे पाकिस्तानीज हैं, उन्होंने कुछ देखी नहीं होंगी। आपके वहाँ हिंदू कटास राज है, आपके पास पत्नी क्या कुछ है, वो एक बड़ी लंबी लिस्ट है। तो सिंपल है कि बहुत सारी, जो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि अभी बहुत सारे हिडन साइट्स हैं जिनका हमें पता भी नहीं है। जी बिल्कुल। तो आपका विद इन सिटी है बहुत कुछ है, आपकी पिंडी के अंदर आपके देखें बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे हिंदू आना चाहते हैं। तो देखें प्लानिंग की ज़रूरत है और इंस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है।
ویٹ نہ کیا جائے, اس کو وار فوٹنگ پہ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں, اکثر میں بڑی سمپل اگزامپل دیتا ہوں کہ آج آپ فیکٹریاں لگائیں گے, چائنا میں فیکٹری لگی ہیں, ہمارے پاس لگی لگائی فیکٹریاں یہ جو ریونیو کما کے دے سکتی ہیں. ہم آج کا وہ فیکٹری نہیں کہ ہم کچھ مینوفیکچر کریں گے, یہ ہماری مینوفیکچرنگ کی فیکٹری اللہ نے آلریڈی جو ہمارے پاس ایک چیز موجود ہے, پروڈکٹ ہمارے پاس موجود ہے, تھوڑا سا ڈیولپ ہوئی, پیکیجنگ اچھی کر کے آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے. بہت سخت ریگولیشن. اگر ٹورسٹ کے ساتھ کچھ مس بہیو کرتا ہے, اوور چارج کرتا ہے, تو اسٹرکٹ اس کو ایز اے کرائم ٹریٹ کیا جائے, اس کی ایگزامپل سیٹ کی جائے. دیکھیں آپ کا لوکل ٹورسٹ اس ٹائم سیف نہیں ہے. آپ کا لوکل ٹورسٹ اپنے آپ کو سیف, ابھی اگر مجھے کوئی کہے کہ میں رات کے ٹائم ٹریول کروں کسی ایریا میں, تو میں نہیں کر سکتا, جبکہ ٹورسٹ ایریاز کو 100% سیف ہونا چاہیے. یہ بڑی اہم آپ نے بات کہی ہے, کیونکہ سیفٹی جو سب کا نمبر 1 کنسرن ہوتا ہے. تھوڑا سا اگر اس کے اوپر بات کر لیں کہ اس کا ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے مسائل کیا ہیں, چونکہ ایون سب سے پہلا جو نقطہ یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ یہاں پر کتنے ادارے ہیں جو ہاسپٹیلٹی کی اور ٹورزم کی بیسک تعلیم دے رہے ہیں, وہ بھی ہمارے پاس جو ہے بہت کم نظر آتے ہیں. دیکھیں آف کورس سب سے پہلے تو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. آپ کو ٹرین کرنے لوگ, ہم کچھ چھوٹے سے سیٹ اپ چلا, ہمیں جو پرابلم آتا ہے ہمارے پاس ہاسپٹیلٹی اسٹاف ہی نہیں ملتا. ہمیں بیسک جو اسٹاف ہے ہمارے پاس وہ ایجوکیشن بھی ہو جو آپ کو چاہیے. جی, ہمیں ٹریننگ اسکولس کی, ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کافی مسائل ہیں, میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں. دین سب سے بڑا ایشو ہے ریگولیشن کا. آپ کا زونس ڈیفائن نہیں ہے, جس کا جہاں دل کرتا ہے وہاں ہوٹل بنا لیتے ہیں. آپ کسی بھی ایریا میں جائیں, آپ کی مشروم گروتھ ہوٹلس کی ہو رہی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں سائٹس کسی بھی ایریا میں, لائک اگر سکردو ہے تو وہاں پہ کچھ ایریاز ہونے چاہیے, ڈیڈیکیٹڈ ہونے چاہیے کہ یہاں ریزارٹس ہوں گے, یہاں ہوٹلز ہوں گے. ریزارٹس کے آپ کو میں مطلب بات بتاؤں کہ پاکستان میں ریزارٹ کا بائی لا ہی نہیں بنا آج تک کہ ریزارٹ ہے کیا. ایکچولی ریزارٹ کی ڈیفینیشن کی ہے. ٹری کٹنگ دیکھیں تو اس طرح آپ دیکھیں پاکستان میں کس طریقے سے ٹری کٹنگ ہو رہی ہے. یعنی کہ ہم لوگ جو ہیں, چونکہ ہم نے چیزوں کو ریگولرائز نہیں کیا, ہم نے ڈیفائن ہی نہیں کیا کہ کس جگہ پر اور کون سی اینٹی جو ہے وہ ریزورٹ کہلائے گی, یہاں پر ہوٹلس بنیں گے, یہاں پر ریزورٹس بنیں گے, تو ہم نیچرل ایکو سسٹم, نیچرل بیوٹی کو بھی ہم ڈسٹرائے کر رہے ہیں. بیوٹی کا ڈسٹرائے ہو رہا ہے ہمارا. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ انفلیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اس اسٹینڈرڈ کی ڈیولپمنٹس نہیں ہو رہی ہیں. دیکھیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل ٹورسٹ کو بلانا چاہتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ انفراسٹرکچر بھی ایسا چاہتا ہے. ہوٹل کا جو روم ہے وہ چاہتا ہے کہ ہوٹل کے اندر سوئمنگ پول ہونا چاہیے, ہوٹل میں سپا سوناز ہونے چاہیے, یہ چیز اس کو ریکوائرڈ ہے. اب وہ جو ہمارے انفراسٹرکچر میں تو کبھی نہیں رہے گا. دیکھیں اس کے جیسا ماحول چاہیے. آپ کہتے ہیں جی میرے پاس گورا ہے, تو گورے کو تو اس جیسی فیسیلیٹیشن چاہیے. آپ کہیں جی گورا ہے اور ہمارے جیسی چارپائیوں پہ سوئے اور ہمارے جیسے ہوٹلوں پہ کھانا کھائے, تو وہ کبھی بھی نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے اس لیول کا انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. پھر کیا ہے, ٹیکسیشن بہت زیادہ ہے. ہاسپٹیلٹی پہ میں دیکھیں نا, ہاسپٹیلٹی کا جو میجر اکوپمنٹ ہے یا جو میجر آپ کا جو بھی اس میں آپ کی کنسٹرکشن ہوتی ہے, وہ سارا امپورٹ ہوتا ہے آپ کا. اب اس پہ ٹیکسیشن بہت زیادہ ہے. میری تو سجیشن گورنمنٹ کو ہوگی, یا جن تک میرا میسج پہنچ رہا ہے, کہ آپ اس پہ ٹیکسیشن ضرور کر دیں. آپ ریگولیشن ایسے بنائیں کہ لوگ بجائے اس کے کہ شہروں میں بڑے بڑے پلازے بنا رہے ہیں, اپارٹمنٹ بنا رہے ہیں, مالز بنا رہے ہیں, جن کی نیڈ نہیں ہے, لوگ ہوٹلس کی طرف جائیں. اس کے لیے کوئی ایسے پیکیجز گورنمنٹ اناؤنس کرے کہ ڈیولپمنٹ ہو, مشروم گروتھ نہ ہو. جہاں لوگوں کا دل کر رہا ہے, لوگ بنائی جا رہے ہیں. ریگولیشن بنائیں, اس کے ایس او پیز بنائیں, فریم ورک بنائیں, اور لوگوں کو فیسیلیٹیشن کریں. آپ پھر دیکھیں گے جس طرح سوسائٹیاں, ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہیں, اسی طرح ریزارٹس بننا چاہیے. اور اس طریقے سے ساتھ میں آپ کی جو ہے وہ لینڈ میس, آپ کے فارسٹ جو ہیں وہ سب کچھ کنکریٹ میں ٹرانسفارم ہوتے جا رہے ہیں. اور جو ہم نے دنیا کو مارکیٹ کرنا تھا, جو ہم نے کیش کرنا تھا جس چیز کو کہ ہماری نیچرل بیوٹی, وہ آپ اس کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی جو آپ کی زبردست سجیشنز کے ساتھ آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ علیم ملک صاحب تھے, اور جس طریقے سے ہم نے ان کے ساتھ پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو ہے دنیا کے اندر پروجیکٹ کرنے کے حوالے سے بات کی, جو کہ ٹورزم بھی اس کا باعث آنسر ہو سکتا ہے. پاکستان کی اگر برانڈنگ کرنی ہے, مارکیٹنگ کرنی ہے, پاکستان کے حوالے سے جتنا بھی لیتھل پروپیگنڈا اس طرح دشمن ممالک کی طرف سے کیا جا رہا ہے, اگر اس کو ایڈریس کرنا ہے, کاؤنٹر کرنا ہے, تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ٹورزم کے ذریعے سے پاکستان کا جو اصل چہرہ ہے, پاکستان کا کلچر ہیریٹیج ہے, پاکستان کی رچ سویلائزیشنل ہسٹری ہے, پاکستان کے اندر اس کا جو قدرتی وسائل ہیں, ان سب کے حوالے سے دنیا کے اندر, اور پاکستان کے لوگ کیسے ہیں, پاکستان کا رہن سہن کیسا ہے, کیا ہم شدت پسند ہیں, کیا ہم امن پسند لوگ ہیں. یہ دنیا کو آپ جتنا مرضی چیختے رہ جائیں, آپ جو مرضی آرٹیکلس لکھوا لیں, جو مرضی کیمپینس کر لیں, یہ تمام چیزیں ایڈریس اس وقت ہوں گی جب انٹرنیشنل ٹورسٹ پاکستان میں آئے گا, خود آ کر اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ کرونیکل کرے گا, ڈاکومنٹ کرے گا. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.